الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ. محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، پچھلے درس کے اندر آپ کے سامنے جو لوگ فتنہ پرور ہوتے ہیں، خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، وہ صریح دلائل کو بنیاد نہیں بناتے، بلکہ وہ متشابہ دلائل کو اپنی بنیاد بناتے ہیں. اپنے باطل افکار کی ترویج کے لیے متشابہ دلائل کو بنیاد بناتے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ یہ آیت ہے کہ دیکھیں آپ قرآن کے اندر، یا آپ یہ کہہ لیں کہ شرعی دلائل میں دونوں طرح کی دلیلیں آپ کو مل جائیں گی. کچھ بہت ہی واضح ہوتی ہیں جس کے اندر زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور کچھ دلائل ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر غور و فکر کرنے کی ضرورت، وہیں سے امتیاز پیدا ہوتا ہے. انہیں دلائل کے اندر فرق معلوم ہوتا ہے کہ کون راسخین فی العلم ہے، راسخین فی الدین ہے، کتاب و سنت کا ماہر کون ہے، فہم سلف کے مطابق کون کتاب و سنت کو سمجھتا ہے. ایسے ہی دلائل کے اندر پتہ چلتا ہے. جو ماہرین ہوتے ہیں، راسخین فی العلم ہوتے ہیں، وہی لوگ ایسے دلائل سے صحیح نتائج نکالتے ہیں اور اس کا صحیح مفہوم اور صحیح مطلب اخذ کرتے ہیں. لیکن جو فتنہ پرور گمراہ ہوتے ہیں، بدعتی ہوتے ہیں، باطل افکار کے حامل ہوتے ہیں، ان کے سامنے سیاسی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، جو اقتدار کے ہوس ہوتے ہیں، بندے ہوتے ہیں، یہ لوگ ایسے ہی متشابہ آیتوں کو چن چن کر کے نکالتے ہیں اور انہیں اپنی مرضی کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے باطل افکار کی ترویج کے لیے اپنی من مرضی انٹرپریٹ کرتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے، جو ٹیڑھ پن کے شکار ہوتے ہیں، یعنی جو گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، جو سیدھی راہ پر چلنا نہیں چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو مفہوم بتا دیا ہے، جس طریقے سے عمل کر کے دکھا دیا ہے، بالکل سادہ ہے، واضح ہے، کیونکہ وہ بتایا ہوا راستہ ہے، سمجھایا ہوا راستہ ہے. اس کو چھوڑ کر کے یہ اپنی مرضی کا دین سمجھنا چاہتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ پن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، تو وہ متشابہ دلائل کے پیچھے پڑتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، وہ فتنہ چاہتے ہیں، وہ فتنہ پرور ہوتے ہیں. ابتغاء تاویلہ، اور وہ غلط تعویل کی تلاش میں ہوتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیات کے پیچھے پڑھ کر ان سے غلط مطلب نکال رہے ہیں اور فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یاد رکھو کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے. سو ایسے لوگوں سے بچ کر رہو. یہ لوگ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ کتاب اللہ کو مانتے ہیں، مگر یہ ان آیتوں میں تحریف کرتے ہیں.
اپنی مرضی کے مطابق اس کا مطلب بتاتے ہیں، حتیٰ کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اندر یہ تحریف کرنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ مسلمانوں کا کلمہ جو کہ بنیاد ہے اسلام میں داخل ہونے کا، اس کو بھی بدل کر یہ رکھ دیتے ہیں۔ جی ہاں، ان تحریکیوں اور ان اخوانیوں کے سرگنوں نے اپنی کتابوں میں اس کا معنی بھی بدل کے رکھ دیا ہے۔ اس کے معنی کو یہ بگاڑ کر پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کے اندر جو متشابہ آیتیں یہ ان کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کا مقصد فتنہ برپا کرنا ہوتا ہے اور دینی اصولوں اور عقیدوں میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ جن کے دلوں میں کجی، ٹیڑھ پن، گمراہی اور حق سے باطل کی طرف ہوتی ہے تو وہ متشابہ آیتوں کو لے کر اپنے بدترین مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور لفظی اختلاف سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنے مذموم مقاصد کی طرف اسے موڑ دیتے ہیں، اور جو محکم آیتیں ان میں ان کا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے الفاظ بالکل صاف اور کھلے ہوتے ہیں، نہ وہ انہیں ہٹا سکتے ہیں اور نہ ان سے اپنے لیے کوئی دلیل حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمان ہے کہ اس سے ان کا مقصد فتنے کی تلاش ہوتی ہے تاکہ اپنے ماننے والوں کو بہکائیں، انہیں دھوکے میں رکھیں، اپنی بدعتوں کی مدافعت کرے، اس کا دفاع کرے، حالانکہ ان میں ان کے لیے کوئی دلیل اور حجت نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ عیسائیوں نے قرآن کے الفاظ روح اللہ اور کلمت اللہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا لڑکا ہونے کی دلیل بنا لی۔ پس اس متشابہ آیت کو لے کر صاف آیت جس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ ان ہوا الا عبد، کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے ایک بندے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یعنی حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک حضرت آدم کی طرح ہے کہ انہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا کہ ہو جاؤ، وہ ہو گیا۔ چنانچہ اسی طرح کی اور بہت سی صاف اور صریح آیتیں ہیں، ان سب کو انہوں نے چھوڑ دیا اور متشابہ آیتوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا ہونے پر دلیل پکڑ لی، حالانکہ آپ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ ان کی دوسری غرض آیت کی تحریف ہوتی ہے تاکہ اسے اپنی جگہ سے ہٹا کر مفہوم بدل دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیتوں میں جھگڑتے ہیں تو انہیں چھوڑ دو، ان سے دور ہو جاؤ، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مراد لیا ہے کہ یہ فتنہ پرور ہیں اور یہ قرآن کی آیتوں کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے، سر دست میں بیان کرتا ہوں۔ ایک شخص سے جو کہ کوفہ کا تھا، کوفہ کا جو کہ ہمیشہ سے فتنہ پرور رہے ہیں وہ لوگ، کوفہ کا ایک شخص تھا، اس کا نام سبیق بن اصل تھا۔ وہ یہاں پر آیا مدینہ کے اندر، اور وہ ایسے ہی متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتا تھا اور لوگوں سے پوچھتا تھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ تو لوگ حوالے کرتے کہ بھائی جو علماء ہیں، جو صحابہ ہیں بڑے بڑے، ان سے جا کے پوچھو۔ تو عام لوگوں سے پوچھتا پھرتا تھا کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ اس کی شکایت، یعنی سبیق کی شکایت جو ہے، سبیق الکوفی، اس کی شکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی گئی جو اس وقت خلیفہ تھے، اور بتایا گیا کہ وہ اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو شبہات میں ڈال رہا ہے قرآن کے تعلق سے۔ جو متشابہ آیتیں ہیں انہیں لے کر لوگوں سے سوال کرتا پھر رہا ہے اور اپنی من مرضی کے جواب دیتا ہے، اس کا مطلب بتاتا ہے جب کوئی بتا نہیں پاتا ہے۔ بہرحال لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کر رہا ہے، شکوک پیدا کر رہا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بلایا اور پہلے سے اس کے لیے کھجور کی نرم نرم لمبی لمبی پتلی پتلی چھڑی جو ہے بنوا لی، ٹہنیاں کٹوا کر کے چھڑی بنوا لی۔ اس کے بعد جب وہ آیا تو اسے آپ مارنے لگے، سب سے پہلے اس کی پٹائی کی، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کی اتنی پٹائی کی کہ اس کے سر سے جو ہے خون بہنے لگا اور اس کا بدن جو ہے لہولہان ہو گیا۔ وہیں مجلس میں وہ توبہ کرنے لگا۔ اب دیکھیے یہ لوگ جو فتنہ پرور لوگ اس طریقے ہوتے ہیں، وہ زبان سے اور سمجھانے سے مانتے نہیں ہیں، ان کی عقل ٹھکانے نہیں آتی، اگر ان کو سمجھاؤ وہ مانیں گے ہی نہیں، کیونکہ شیطان پوری طرح سے جو ہے ان کو جکڑ لیتا ہے، اور شیطان جب کسی کو جکڑ لیتا ہے تو بغیر مار کے بھاگتا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اس کو بہت مارا، کھجور کی ٹہنیوں سے اس کی خوب پٹائی کی۔ اس کے بعد جب اس کی عقل ٹھکانے آئی تو توبہ کرنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اب میں یہ کام نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو آپ نے مدینہ سے اسے بھگا دیا، کہا یہاں مدینہ کا ماحول تم خراب کرنے کے لیے آئے ہو۔ اس کو بھگا دیا، کوفہ کا کہہ دیا چلے جاؤ۔ اور جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے حضرت عمر کے زمانے میں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس خط لکھا، کہا اس کو میں نے بھگا دیا ہے، یہ جائے گا کوفہ، اس کو طلب کرنا اور لوگوں سے بتا دینا کہ لوگ اس کا بائیکاٹ کریں، اس سے ملنا جلنا بند کریں۔ وہ بدعتی انسان، لوگوں کو شبہات اور شکوک میں ڈالنے والا، حضرت عمر نے اس کو بائیکاٹ کروا دیا۔ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ وغیرہ کرنا صحیح نہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں، اپنے ہی لوگ جو بدعتیوں میں سہولت کار بنے پھرتے ہیں، وہ لوگ خود جب ایسی باتیں کہو اور سلف سے حوالہ دو کہ بدعتیوں کی جو ہے، جو خاص طور سے مطلب بدعتی جو پرچارک ہوتے ہیں، اپنی بدعت کا پرچار کرتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے خاص طور سے تو مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ، کہیں گے بھائی اگر ملو گے نہیں تو ان کو دعوت کیسے دو گے؟ ارے وہ گھٹ ہے، وہ دعوت تمہارے دینے سے تمہارے نہیں مانے گا، اس کو تو پٹائی کرنی پڑے گی حضرت عمر جیسی، تب وہ مانے گا وہ۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کے پاس لکھا کہ بھائی اس کا بائیکاٹ کرو۔ ابو موسیٰ اشعری نے اعلان کروا دیا پورے کوفہ میں کہ اس سے کوئی ملے گا نہیں، کوئی بات نہیں کرے گا۔ سارے لوگوں نے، پورے کوفہ والوں نے اس کو بائیکاٹ کر دیا، کیونکہ حکومت کا آرڈر تھا۔ وہ تنہا ہو گیا، کچھ دنوں تک تنہائی کا شکار رہا اور بہت پریشان رہا۔ گورنر کے پاس آیا، یعنی صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور معافی مانگنے لگا، توبہ کرنے لگا، گڑ گڑانے لگا کہ مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے، اب میں تو مدینہ ہی میں توبہ کر کے آیا ہوں اور یہاں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، اب ایسی کوئی چیز مجھ سے سرزد نہیں ہوگی، اب میں کسی کے سامنے اسی گمراہی کی بات نہیں کروں گا۔ خوب توبہ کیا، تو ظاہر سی بات ہے خود سے فیصلہ تو کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ اس کا مسئلہ جو تھا، اس کا جو ایشو تھا، وہ تو خلافت سے جاری ہوا تھا۔ اس وقت جو امیر المومنین تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آرڈر تھا، تو انہوں نے خط لکھا کہ بہت زیادہ پریشان ہے، گڑ گڑا رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اور مطلب معافی مانگ رہا ہے کہ اب دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، بہت بڑی غلطی ہوئی، یہ اور وہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ ٹھیک ہے، دوبارہ اگر غلطی کرے گا تو پھر بتانا، ابھی معاف کر دو اور اجازت دے دو، اور بول دو سب لوگوں سے کہ یہ جو بائیکاٹ کیا ہے اس کو ختم کریں۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کو اجازت ملی جا کر کے کہ ٹھیک ہے، اب تم لوگوں کے بیچ میں رہ سکتے ہو اور باتیں کر سکتے ہو۔ تو پھر جا کر کے اس کی عقل ٹھکانے ہوئی، پھر کبھی نہیں سنا گیا کہ اس نے اس طرح کی حرکت کبھی کی ہو۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
زمانہ ہے، اس وقت لوگوں کو شبہات میں ڈالنے والے موجود تھے، متشابہ دلائل کو لے کر کے گمراہی پھیلاتے تھے، تو ان کو اسی طرح سزا دی جاتی تھی۔ انہی متشابہ آیتوں سے جو یہ بدعتی استدلال کرتے ہیں اور اپنا غلط معنی نکالتے ہیں، کیونکہ بظاہر واضح نہیں ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو راسخین فی العلم ہوتے ہیں، جو کتاب و سنت کے ماہرین ہوتے ہیں، وہی اس کا صحیح معنی بتا پاتے ہیں۔ اس تعلق سے آگے شیخ سعد الزادری حفظہ اللہ کہتے ہیں، جو اس کتاب کے مصنف ہیں حقیقت الجہاد فی فلسطین کے، کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ قرآنی آیات کی تفسیر میں اور ان کے سمجھنے میں ان کا فہم صحابہ کی طرف رجوع نہ کرنا ہی بنیادی سبب ہے۔ کہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کیوں کرتے ہیں، لوگوں کو فتنے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی آیتوں کے یا جو شرعی دلائل ہیں ان کے سمجھنے میں یہ صحابہ کا فہم نہیں استعمال کرتے ہیں۔ صحابہ نے کیسے سمجھا اور انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے، امت کے سامنے انہوں نے اس کی کیا تشریح پیش کی ہے، اس کو یہ نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ جی ہاں، خوارج نے موجودہ دور کے بعض لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ ترجمان القرآن کہے جاتے ہیں، ان کے قول کو انکار کر دیا۔ کہا ابن عباس نے کہا ہے تو کہا ہوگا، کوئی ضروری کہ ان کی بات صحیح ہو؟ ارے بھائی، ان کی بات جن پر ان کی اس تشریح سے جس مسئلے کو لے کر انکار کیا اس خارجی نے، ان کی اس تفسیر میں پوری امت کا اجماع ہے 1400 سال تک، اور آج تم کہہ رہے ہو کہ کوئی ضروری ان کی بات صحیح ہو؟ بھائی ان کی بات صحیح نہیں تو تمہاری بات صحیح ہوگی؟ انہوں نے جو تشریح پیش کی ہے آیت کی، اگر ان کی تشریح نہیں صحیح ہے کہ صحابہ کے دور سے لے کے تابعین آج تک لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور وہی تشریح لوگ پیش کر رہے ہیں اس آیت کا، وہی مفہوم بتا رہے ہیں، اور تم آج جو ہے اس کا امت کے اجماع کا، اور چھوڑیے امت کا اجماع، خود صحابہ جلیل القدر صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انٹرپریٹ ہے، ان کی جو تشریح ہے اس کو تم نکار رہے ہو، اپنے جو ہے خارجی اور داعشی اور دہشت گرد فکر کی جو ہے ترجمانی کرنے کے لیے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے جلیل القدر صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تشریح کو تم جو ہے انکار کر رہے ہو۔ تو یہ ان کی اوقات ہے، یہ فہم صحابہ کی طرف رجوع کیا کریں گے؟ یہ تو اس کے منکر ہے، باقاعدہ باندھی نہیں، اللہ نے ہمیں عقل دیا، ہم اپنی عقل سے سمجھیں گے؟ یہ دین کو اپنے جو ہے اپنا جو گھر کی سیاست سمجھ رکھیں، اپنے ملک کی سیاست سمجھ رکھیں، جو سڑکوں پہ جا کے ہاں ہو کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، اور ایک بھی نعرے پہ عمل نہیں کرتے ہیں، سب جو ہے جعلی نعرہ ہوتا ہے ان کا۔ تو ایسے ہی سڑکوں کی سیاست کی طرح سے انہوں نے فہم سلف کو سمجھ رکھا ہے۔ اسی بات کو لے کر شیخ کہتے ہیں کہ ان کا بنیادی سبب یہی ہے، یہ جو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھ کر کے اس کی غلط تعویلیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، فتنے میں ڈالتے ہیں، اس کی بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ فہم صحابہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں۔ اہل سنت کو یہ بدعتی کہتے ہیں، اور انہی سنت سے نکال کر بدعت کی کھائیوں میں ڈھکیلتے ہیں۔ ان میں سر فہرست خوارج کے وہ لوگ ہیں جو فہم صحابہ سے نکل کر اپنے فہم کو بنیاد بنائے، اور کبار صحابہ کی بلکہ ان کی اکثریت کی تکفیر کر ڈالی، مسلمانوں کی جماعت سے نکل کر ان کے خلاف بغاوت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ حضرت علی کے زمانے میں ہوا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے مذکور آیت کی تفسیر میں آگے مزید مسند احمد کی ایک روایت نقل کرتے ہیں، جس کے اندر ہے یہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو امامہ الباہلی، یہ ملک شام میں رہتے تھے۔ یہ جو آیت ابھی پڑھی گئی، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ پن ہوتا ہے، وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس آیت کے بارے میں، قَالَ هُمُ الْخَوَارِجُ، کہ اس سے مراد خوارج ہیں، یہی لوگ ایسا کرتے ہیں۔ وفی قوله یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ جس دن یعنی قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔
تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ ہم الخوارج. اس سیاہ چہرے والوں سے خوارج مراد ہے. آگے نقل کرتے ہیں کہ یہ حدیث علی الاقل موقوف ہے، یعنی اس کے مرفوع ہونے میں اختلاف ہے، تو اگر مرفوع نہ مانا جائے تو بھی یہ علی الاقل موقوف ہے، یعنی یہ صحابی کا قول ہے. تو صحابی کا قول ہی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا قول اگر مانا جائے تو بھی ان آیتوں سے مراد خوارج جس کا مفہوم صحیح اپنی جگہ. کیونکہ اسلام کے اندر سب سے پہلی بدعت جو پیدا ہوئی اسلام میں وہ کیا ہے؟ وہ خوارج کا فتنہ ہے. اور خوارج کے بارے میں جتنے سخت اور سنگین الفاظ اللہ کے رسول نے استعمال کیے ہیں اتنا سخت الفاظ کسی کے بارے میں نہیں استعمال کیے. شر الخلق والخلیقہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس روئے زمین پر یہ سب سے بری مخلوق ہے، سب سے بدترین مخلوق پیدا ہوئی ہے اگر تو یہ خوارج ہے. شر الخلق والخلیقہ. اور آخرت کا جہاں تک تعلق ہے تو کہا یہ کلاب و اہل النار، یہ جہنم والوں کے کتے ہیں. اتنا الفاظ. اور کہا کہ اگر میں ان کو پا جاؤں تو قوم عاد اور سمود کی طرح سے مار مار کے ہلاک کر دوں. اس طرح سخت الفاظ اللہ کے رسول نے کافروں کے بارے میں، یہود و نصارہ کے بارے میں استعمال نہیں کی. جتنے سخت الفاظ چاہے وہ دنیا کے تعلق سے ہو آخرت کے تعلق سے ان خوارج کے بارے میں استعمال کیا. اور ایک حدیث نہیں بہت ساری حدیثوں کے اندر اس کی مثال مل جائے گی آپ کو کہ ان کے لیے سخت ترین الفاظ. اور کہا کہ ان کے ہاتھوں جو مارا جائے وہ سب سے اچھا شہید مانا جائے گا اور وہ سب سے خوش نصیب ہوگا جو انہیں مارے. جی ہاں، ان کو جو مارے وہ سب سے بڑا خوش نصیب ہوگا، اور ان کے ہاتھوں جو مارا جائے وہ سب سے بڑا جو ہے اچھا آدمی ہوگا. اور اللہ کے رسول کی نسل ختم نہیں ہوگی. یہ جب جب سر اٹھائیں گے کلما رفع راسہم قوم عاد، جب بھی یہ سر اٹھائیں گے ان کو جو ہے توڑ دیا جائے گا، ان کا قلع کھما کر دیا جائے گا. حتی یخرج آخرہم فی اراضیہم الدجال، یہاں تک کہ ان کا آخری جو گروپ ہوگا وہ دجال کے ساتھ نکلے گا. جی ہاں، یہ جو خارجی فکر کے لوگ ہیں نا یہ آخر میں بھی دجال کے ساتھ نکلیں گے. یہ دجال کے ساتھ نکلیں گے. یہودی بھی دجال کے ساتھ ہوں گے، اور جتنے شرک اور بدعت کرنے والے ہیں وہ سب دجال کے ساتھ ہوں گے. بھئی میں امام مہدی کے ساتھ کون ہوں؟ امام مہدی کے ساتھ 4 شہر کے لوگ ہوں گے. مکہ والے ہوں گے، مدینہ والے ہوں گے، یمن والے ہوں گے، اور شام والے ہوں گے. شام جسے اس وقت جو ہے 3-4 کنٹری میں بولا جاتا ہے، اس میں جو ہے پیلسٹائن ہے، اردن ہے، لبنان ہے اور سیریا ہے. یہ 4 ملکوں کو بلاد شام کہا جاتا ہے. تو شام کے لوگ ہوں گے وہ بھی عرب ہیں، مکہ مدینہ والے ہوں گے یہ بھی عرب ہوں گے، یمن والے ہوں گے یہ بھی عرب ہوں گے. یہ سب عرب والے امام مہدی کا ساتھ دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام نزول کریں گے اس وقت وہ بھی انہی کا ساتھ دیں گے. یہ جو بھونگی مارتے ہیں نا ڈاکٹر اسرار جیسے لوگ، عربوں کے لیے ویل للعرب، عربوں کی تباہی کا مژدہ سناتے ہیں، اور یہ خمینی والے ایرانیوں اور افغانیوں کا جو ہے کہتے ہیں یہ تو مہدی کا ساتھ دیں گے. جو حدیثوں کے اندر ہے، جو شریعت کے اندر، اس کے بالکل الٹا. جن عربوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مہدی کا ساتھ دیں گے اور عیسیٰ ان کا ساتھ دیں گے، تو ان کو تو کہتے ہیں کہ یہ سب تباہی کا شکار ہے، یہ کچھ اب کر نہیں سکتے قیامت تک. امام مہدی کا ساتھ تو یہ لوگ دیں گے، یہ شرک بدعت والے، یہ سارے لوگ جو گھوڑا پوجتے ہیں، قبر پوجتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جتنے جو ہے یہودی ہوں گے، جو ایران سے اصفہان سے یہودی 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، اور خوارج انہی کے ساتھ ہوں گے، اور جتنے جو ہے شرک بدعت والے سب انہی کے ساتھ ہوں گے. آپ اندازہ لگاؤ کہ عربوں میں اس وقت کتنے جو ہے شرک کے مزار ہیں، شرکیہ اڈے کتنے ہیں، ایک بھی نہیں پاؤ گے خلیج عرب میں. اور یہ جوتیسی بابا اسرار جو ہے جن لوگوں کو مہدی کا ساتھی بتاتے ہیں نا، وہاں جو ہے آپ کو قدم قدم پر مزار، قبر پرستی آپ کو ملے گی، خانقاہیت اور وحدت الوجودی تصوف
ہر جگہ آپ کو دکھائی دے گا اسلام کے نام پہ ڈھونگ کرنے والے موجود ہیں. تو یہ لوگ غلط اسلام کی شبیہ پیش کر اور بالکل برعکس، یعنی ایک دم ٹوٹل جو ہے الٹا انٹرپریٹ کرتے ہیں، جھوٹا اسلام کو جو ہے پیش کرتے ہیں. جو نہیں ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، اس کو سچ بنا کر پیش کرتے ہیں، اور جو سچی تصویر ہوتی ہے اسلام کی اس کو چھپا کے رکھتے ہیں یا اس کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خوارج کا جو فتنہ ہے یہ سب سے پہلی بدعت ہے جو اسلام کے اندر پیدا ہوئی ہے. اور کس وجہ سے پیدا ہوئی تھی؟ دنیا داری کے سبب پیدا ہوئی. جی ہاں، آج جتنے جو خوارج کو دیکھو گے جو حکام کی تکفیر کر کے اور سڑکوں پر آتے ہیں، پبلک کو، نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، حکام کے خلاف بھڑکاتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ارے یہی تو چاہتے ہیں کہ ابھی جو آگے میں وہ ہٹ جائے، اس کی جگہ ہم آ جائیں. تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا داری اصل سبب ہے. دنیا داری کی وجہ سے خوارج کا فتنہ پیدا ہوا. حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس حجاج بن یوسف کے زمانے میں آئے اور حجاج بن یوسف کی شکایت کرنے لگے کہ ہم لوگ خروج کرنا چاہتے ہیں، وہ جو ہے ایسا ہے ویسا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس نے تم کو کس چیز سے روکا ہے؟ نماز پڑھنے سے روکا ہے؟ دین پر عمل کرنے سے روکا کبھی؟ نہیں. اس کا مطلب تمہارا حق مارا ہوگا، تمہارا وظیفہ کاٹا ہوگا، اور تمہیں جو ہے کوئی عہدہ نہیں دیا ہوگا، یا تمہارا کچھ مال غصب کر لیا. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سب نے کہا ہاں یہی مسئلہ ہے. تو کہا اس کا مطلب تم دنیا کے لیے لڑنا چاہتے ہو، اس سے اپنی دنیا کے لیے لڑنا چاہتے ہو. تو ان کو عقل ٹھکانے آئی کہ ہاں اس کا مطلب ہم دنیا کے لیے لڑنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں ڈاکٹر اسرار اور اس طرح کے لوگ آپ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بھائی یہ جو حکمران ہیں یہ کیوں دین پر عمل نہیں کرنے دیں گے؟ دین پر عمل کرو آرام سے. وہ اپنا جو اقتدار پہ قابض ہیں، وہ دین پر عمل کرنے سے تھوڑی منع کریں گے. اور وہ ایک کب صریح انکار کریں گے دین کا؟ یعنی جو حدیثوں کے اندر ہے اس بندے کو معلوم ہے سب، اور گویا اس کا انکار تو نہیں بلکہ مذاق کر رہا ہے. جو یہ کہا کہ یہ ملاؤں نے کیا اصول بنا رکھا ہے کہ جب تک وہ صریح کفر کا انکار نہ کرے جب تک اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے. تو کیا بولتا ہے کہ بھائی یہ تو حدیث میں ہے، جب تک صریح دلیل تمہارے پاس کفر کا نہ ہو. بتا رہے وہ کب جو ہے اپنی حکومت بچا کے رکھیں گے، وہ کب انکار کریں گے، اور کب جو ہے صریح کفر کا ارتکاب کریں گے؟ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ تو بھائی اللہ کے رسول نے بتایا ہے تو تم اس پر اعتراض کھڑا کرنے آئے ہو، بالکل خوارج کی زبان. اور ایسے ہی جو یہ کہ بھائی ظاہر سی بات ہے کہیں بھی آدمی اگر اس کے دین پر عمل کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو کیوں جو ہے ہم کسی کے خلاف جائے کچھ بولیں جب ہمیں دین پر عمل کرنے دیا جائے. کہہ رہا ہے بھائی وہ کب منع کریں گے؟ تم کو دین پر عمل نہ کرو، تمہیں روزہ رکھنے سے، نماز پڑھنے سے نہیں منع کریں گے، وہ تو اصل دین قائم کرنے سے منع کرتے ہیں. ارے بھائی ان کی اصل دین کون سا ہے؟ یہ خوارج کا اصل دین کون سا ہے؟ حکومت پر قبضہ، یہ اصل ان کا دین ہے. جی ہاں، یہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ ان سب کو یوں ہی مذاق میں اڑاتا، یہ سب مروجہ مذہب ہے، یہ سب دین نہیں ہے. صاف صاف ایسے کہتا ہے. یعنی جو اصل دین ہے، دین اسلام کے 5 ارکان، 5 ارکان میں روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، کلمہ توحید سب ہے. کلمہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا، سب یہی اصل دین ہے. اور اصل جو دین ہے اس کو کہہ رہا ہے یہ مذہب ہے، مروجہ مذہب ہے. اور اصل دین کیا ہے اس کے یہاں؟ بھائی ابھی جو پوچھو گے تو کہے گا اصل دین یہ ہے کہ دین کو قائم کرنا مطلب حکومت قائم کرنا، الہی اللہ کی خلافت قائم کرنا. مطلب یہ کہ حکومت قائم کرنا تمہارے یہاں اصل دین ہے. اور جو اصل دین ہے وہ دین ہی نہیں ہے. یہی چیز مودودی کی کتابوں میں نظر آئے گی. اور وہی سیم وہی چیز بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت انداز میں یہ ڈاکٹر اسرار جو بیان کرتا پھرے گا. ایسے ہی خارجی جتنے خارجی ہیں فتنہ پرور سب یہی چیز بیان کرتے ہیں. جو اصل دین ہے اس کو کہتے ہیں یہ لوگ بس ایسی مروجہ دین پہ عمل کر رہے ہیں. یہ تو امریکہ میں بھی ہو رہا ہے، وہاں بھی لوگ دھڑلے سے نماز روزہ پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. یہ تو ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے. تو مسلم بول کے مسلم وہ لوگ وہ کیوں منع کریں گے؟
یعنی ان کو جو ہے تکلیف یہ ہے کہ بھائی ان کی جگہ ہم آ جائیں، ہمارا قبضہ ہو جائے بس۔ تو وہی حسن بصری نے کہا کہ بھائی تم لوگ حجاج بن یوسف سے لڑنا کیوں چاہتے ہو؟ جب دین کی بنیاد نہیں ہے، اس کا مطلب دنیا کی بنیاد ہے، تب ان کو عقل ٹھکانے۔ ہاں، وہ مطلب کہا کہ تم کو جب نماز پڑھنے سے نہیں روکتا ہے، روزہ رکھنے سے نہیں روکتا ہے، دین کا کوئی بھی کام کرنے سے نہیں روکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں عہدہ نہیں دیتا ہوگا، وہ تمہیں وظیفہ کاٹ دیا ہوگا تمہارا، اس نے تمہاری زمین غصب کر لی ہوگی، یا اس نے تمہارا مال چھین لیا ہوگا، یا اس نے جو ہے تمہارے گھر کے کسی آدمی کو مارا ہوگا۔ تو کہا کہ یہی سب ہوگا؟ تو کہا یہی سب ہے۔ تو کہا اس کا مطلب دنیا کے لیے تم اس سے لڑنے جا رہے ہو، دینار و درہم کی بنیاد پر لڑنے جا رہے ہو؟ تب جا کے ان کی عقل ٹھکانی آئی۔ کہا سن لو، یہ جو اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کا عذاب لڑنے سے نہیں ہوتا ہے ختم، اللہ کے عذاب سے لڑا نہیں جاتا ہے، اللہ سے دعائیں کی جاتی ہیں، استغفار کیا جاتا ہے، اور اللہ کا عذاب آتا ہے جب انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، بدعمالیوں کا شکار ہوتا ہے، اللہ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے۔ تم اپنا محاسبہ کرو، اپنا محاسبہ کرو، اور اللہ سے استغفار کرو، گناہوں سے توبہ کرو، بدعمالیوں سے پھرو، واپس آؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، تب جو اللہ کا عذاب ختم ہوگا، اس سے لڑائی کر کے نہیں ہوگا۔ اور حجاج بن یوسف یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے تم لڑنے جا رہے ہو، ان کی عقل ٹھکانے گئی۔ تو یہ علماء دین ہوتے ہیں، یہ کبار علماء ہوتے ہیں جو دین کی صحیح سمجھ رکھتے ہیں، کتاب و سنت کے اندر جن کو مہارت ہوتی ہے، یہی حدیثوں کے اندر ہے کہ جب تم سچے دین کی طرف رجوع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے کامیابی عطا کرے گا۔ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر ظالم حکمران مسلط کرتا ہے، تمہیں طرح طرح کے پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ چیز جب کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے درباری ملا ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ لوگ لڑنا نہیں چاہتے ہیں، یہ لوگ یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور جو ایسا چلاتے ہیں نا، وہ ان کے گھر سے لے کے، ان کے بچوں سے لے کے، پوتوں سے لے کر کے، خود ان کی نظر پہ نظر ڈالو گے، دیکھو گے تو سب ننگے نظر آئیں گے۔ وہ صرف جو ہے سڑکوں پر، وہ صرف جو ہے فیس بک اور میڈیا میں، وہ صرف مجاہد دکھتے ہیں، بس یہ سب پلاسٹک کے مجاہد، ہاں، اور اندر سے سب کھوکھلے ہوتے ہیں۔ ان کی نجی محفلوں میں جاؤ، یہ مذاق اڑاتے ہیں، سب مذاق کرتے ہیں آپس میں۔ یہ سامنے آئیں گے، ان کا اپنا سیٹ اپ اور گیٹ اپ اور رہے گا، اور اندر جائیں گے تو وہاں کچھ اور نظر آئیں گے۔ جی ہاں، یہ امت کو بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ جو سنگین مسائل ہوتے ہیں، مسلمانوں پر خاص طور سے جو مظالم ہوتے ہیں، یہ ان کو بھناتے ہیں، ان کو کیچ کرتے ہیں، ان کا بار بار ذکر کر کے، یہ ان کے ساتھ جو ہے ہمدردی دکھا کر کے لوگوں سے جذباتی انداز میں اپنا جو ہے اپنے لیے ہمدردی بتوڑتے ہیں، اور اس طریقے سے تاکہ انہیں لوگوں کی ہمدردی ملے، لوگ ان کو چندہ دیں اور ان کا سپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ نہ انہوں نے آج تک 70 سالوں میں کچھ کیا ہے، جہاں بھی یہ رہے صرف انہوں نے تباہی مچائی ہے، اور صرف تباہی مچائی ہے۔ ان کی وجہ سے صرف بربادی ہوئی ہے۔ ایک سروے کے مطابق 70 سال میں اسرائیل نے جتنے فلسطینیوں کو مارا نہیں ہے، صرف جو ہے ان حماسیوں کی وجہ سے 1 سال کے اندر مسلمانوں کو اس نے تباہ کیا ہے۔ جی ہاں، 1 سال کے اندر، 1 سال کے اندر انہوں نے مروایا ہے مل کر کے مسلمانوں کو۔ 70 سالوں میں جتنی تباہی اس نے نہیں مچائی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ظاہر سی بات ہے قربانی پیش کرنی پڑے گی۔ ارے قربانی اس کو کہتے ہیں؟ تم نے کیا کر لیا بھائی؟ الٹا قبضہ دلا دیا، اس کو قربانی کہتے ہیں؟ کیوں نہیں اللہ کے رسول نے مکہ میں قربانی پیش کرو، صحابہ کو کہا لڑو مرو؟ کیوں آپ نے ہمیشہ حفاظت سے رکھا اور صبر کی تلقین کرتے رہے؟ انبیاء نے کیوں نہیں اپنی جو ہے قوم کو جو ایمان لائے کہا لڑو مرو؟ مطلب یہ احمق قسم کے لوگ ہیں، ان کو دین کا شعور نہیں ہوتا ہے، اور کہیں گے مجاہدین کو کوئی جو فتویٰ نہیں دے گا۔ کون سے مجاہدین؟ یہ پلاسٹک کے مجاہدین ہیں، جن کو کچھ شعور نہیں ہے، جو دشمنوں سے ملے رہتے ہیں، یہ کوئی مجاہدین کہتے ہیں؟ پورے غزہ کو تباہ کر کے آج پائیدار جو ہے معاہدہ کر رہے ہیں۔ کون سا ہے بھائی؟ تمہارے پاس اب اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ وہی قرآن کی دلیل لاؤ گے، حدیث کی دلیل لاؤ گے کہ کفار سے معاہدہ کرنا صحیح ہے کمزوری کی حالت میں؟ ارے نالائق، یہی تو باشعور علماء جو تھے یہ تو پہلے بتا رہے تھے۔ تو تم کہہ رہے تھے کہ جو ہے یہ لوگ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں،
آج وہی تم کر رہے ہو تو کس کے ایجنٹ بن گئے؟ تم اس کے لیے دلیل دے رہے ہو؟ تو یہ ان کی گونگیاں ہیں، یہ ہر بات سے بیوقوف بناتے ہیں، اور بنتے بھی اتفاق سے لوگ، کیونکہ علم نہیں، شرعی علم ایک دم جو ہے ختم ہے۔ شرعی علم کیا، دنیاوی علم بھی لوگوں کے پاس نہیں رہے گا۔ ابھی جو ایک انٹرویو دیکھا، 50 لوگوں سے ایک آدمی نے پوچھا، سوال کر رہا دبئی کہاں ہے، سب کہہ رہے ہیں سعودی میں ہے۔ دبئی کہاں ہے؟ سعودی میں ہے۔ دبئی کہاں ہے؟ سعودی میں۔ مطلب دبئی جتنا مشہور سٹی ہے اس کو جو ہے کہہ رہے ہیں سعودی میں ہے۔ دبئی کہاں ہے؟ ہمارے خیال یہی سوچ کر کہ دبئی میں جتنی برائیاں ہوتی ہیں سب اس کو جو ہے سعودی میں فٹ کر دیں، یہی وجہ ہوگی۔ کیونکہ دیکھیں 99% لوگوں نے، ایک بندے نے صرف جواب صحیح دیا کہ وہ جو ہے یو اے میں ہے، مطلب متحدہ عرب امارات میں۔ ایک بندے نے صرف صحیح جواب دیا، باقی سب نے یہی کہا سعودی میں۔ اب ظاہر سی بات ہے دبئی میں جتنی خرابیاں جتنی برائیاں ہیں ان سب کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی میں ہو رہا ہے، یہ اصل وجہ ہے۔ ایک دم جہالت کا دورہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے دنیاوی معاملے میں جو اتنی جہالت ہے تو دینی معاملے میں تو اور زیادہ جہالت ہے۔ جتنا بیوقوف بنا سکو بنا لو، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگ بناتے ہیں بیوقوف، طرح طرح کے جو ہے پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے پروپیگنڈے کا دور ہے، یہ بیوقوف اور احمق بنانے کا دور ہے، یہ مکاری اور سازشی کا دور ہے۔ جی ہاں، اس میں جتنا جو آگے بڑھ جائے وہ اتنا ہی پیسہ بٹور رہا ہے، اور جو سچ بول رہا ہے اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے اس کا صلہ، بلکہ الٹا اس کو گالی مل رہی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ یہ جتنے جو ہے پروپیگنڈسٹ ہیں یہ اس کے خلاف ٹوٹ پڑتے ہیں، اور اپنے بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی انہی کی سہولت کاری کرنے لگتے ہیں۔ کوئی سچ نہیں بول سکتا اس زمانے میں، جو بولتا ہے سمجھ لو کہ وہ انگارے پہ چل رہا ہے۔ ایسی بہت ساری آپ کو مثالیں ملیں گی کہ جو لوگ جو ہے دبئی کو سعودی سمجھتے ہیں کہ دبئی کہاں ہے؟ سعودی میں ہے۔ دبئی کہاں ہے؟ سعودی میں۔ جی ہاں، ایسے ہی دین کے معاملے میں کو جہاں گھمایا جاتا ہے ویسے ہی یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی حماسیوں کو کہہ دیا گیا، جو ایرانیوں کے جو ایجنٹ ہیں، اسرائیل کے جو ایجنٹ ہیں، اسرائیل اور ایران نے جن کو مل کر کے دونوں ان کو پیدا کیا تھا تاکہ جو ہے فلسطین کا ایشو جو ہے وہ ختم ہو جائے اور لڑائی جھگڑا ہوتا رہے اور آپس میں اتفاق نہ ہو پائے اور کسی ایک سیاسی ایجنڈے پر یہ متحد نہ ہو سکے۔ اسی لیے اس کے ہزاروں شواہد موجود ہیں کہ ان لوگوں کو کھڑا کیا گیا، بلکہ اس کا جو پہلا سرغنہ احمد یاسین اس نے خود کہا ہے کہ جو ہمیں جو ہے اسرائیلی حکومت نے باقاعدہ 1987 میں اس کو جو ہے ہمیں ریکگنائز کیا ہے، ایک جو ہے ایک رفاہی تنظیم کے طور پر ہمیں ریکگنائز کیا۔ جی ہاں، تو اور باقاعدہ اسرائیلی حکومت کی طرف سے تعاون بھی ملا مرکز قائم کرنے کے لیے ان کو۔ جی ہاں، یہ خود جو ہے اس کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے، اس کا جو پہلا سرغنہ ہے حماسیوں کا اس نے خود اعتراف کیا ہے، اور بہت سارے اسرائیلی جو ہے نیتاؤں اور امریکی نیتاؤں کے ذریعے سے تو خود اس کا کھلا ثبوت ہے، انہوں نے مانا اور اقرار بھی کیا ہے، اور اس پر بہت سارے جو ہے فیچرز اور جو ہے مضامین بھی موجود ہیں، اور اس کے شواہد ہیں سب واضح طور پر، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب ایک کھلی تصویر ہے، جیگی جاتی تصویر ہے جاگتی کہ یہ جو ہے ان کے ایجنٹ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ میڈیا کے اندر ان کو جو ہے مسلمانوں کا نمائندہ بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، مجاہد بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور سب دنیا مان رہی ہے، سارے مسلمان اکثریت جو ہے مان رہی ہے۔ جیسے دبئی کو سعودی مار رہے ہیں 99% لوگ، ایسے ہی جو عوام پبلک کی بات کر رہا ہوں، ایسے ہی 99% پبلک جو عوام ہے جس کو کچھ نہیں پتا ہے وہ ان جو ہے جھوٹوں کو اور کاغذی مجاہدین کو جو ہے اسلام کا نمائندہ مان رہے ہیں، آج بھی مان رہے ہیں، پورا تباہ کروا دیے، اور جشن منا کر کے ایرانیوں کے پاس جا کے گھٹنا ٹیک کر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، تم نے جو کہا تھا اس کو ہم نے پورا کیا۔ ایرانیوں سے جا کر کہتے ہیں، ایرانیوں کو کیا مطلب ہے بھائی اس سے، فلسطین سے اسے ایرانیوں کو کیا لینا دینا؟ وہ کہتے ہیں صاحب کی جو ہے مسجد اقصی کو یہ بنی امیہ نے بنوایا ہے، وہ بنی امیہ کے بنائی ہوئی مسجد ہے، ہمارا اسے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمارے مذہب کے اندر جو مسجد اقصی ہے وہ 7ویں آسمان پہ ہے۔ بتائیے ان کے فلسطین میں کیا اہمیت ہے؟ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیوں حماسیوں کا ساتھ دے رہے ہیں جب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ جی ہاں، اسی لیے دے رہے تاکہ جو ہے فلسطین کا ایشو ختم کیا جائے، وہاں پر لڑائی جھگڑا برباد، وہاں جو فتنہ فساد پیدا کر کے وہاں جو اور دوسرے تنظیمیں ہیں ان سے لڑائی کر کے اس کو فساد مچا کر کے اس کے مسئلے کو کبھی ختم نہ ہونے دیا جائے، اور فلسطینیوں کو کسی ایک سیاسی ایجنڈے پر متحد نہ ہونے دیا جائے۔
اسرائیل بھی یہ چاہتا ہے، ایران بھی یہی چاہتا ہے، اور وہاں پہ جو اس طریقے کی تنظیمیں ہیں، اخوانی تنظیمیں خاص طور سے، وہ سب یہی چاہتے ہیں۔ بہرحال وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ مزید گفتگو آگے جاری رکھی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔